ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، کافی ان کے مدرسے تھے، مسجدیں تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ حکیم ملت مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا، راولپنڈی میں ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا مولانا ضیاء الحق۔ تو مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ مولانا ضیاء الحق صاحب کو پیار سے جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے۔ بڑی غور سے میری بات سنی ہے آپ نے، پیار سے جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے، محبت سے جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے۔ لیکن جب مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے کچھ عرصے کے بعد مولانا ضیاء الحق صاحب مولانا عبدالحکیم صاحب کے ادارے میں آئے۔ ان کے بیٹے مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب جو بھی زندہ ہیں اسلام آباد میں، انہیں آ کے یہ واقعہ سنایا کہ آج رات مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا کہا، کیسا تھا، کیا حساب تھا؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سفید کپڑے پہنے، خوشی چہرے پہ ہے، نور ہے، اور ایک بہت بڑے باغ میں بیٹھے ہیں۔ اس باغ میں دنیا کی ہر پھل فروٹ، ہر نعمت جنت کے پھل فروٹ موجود تھے۔ وہ پھل کھا رہے ہیں، خوشی سے اظہار کر رہے ہیں اور انتہائی خوشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو میں جب گیا، خواب بیان کرتے ہیں، میں نے کہا مولانا آپ کو یہ نعمتیں، یہ جنت کے باغات، یہ خوشی کیسے حاصل ہوئی؟ کون سا عمل اللہ پاک کو آپ کا پسند آیا؟ تو مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنرل ضیاء الحق، پیار سے کہا کہ جنرل ضیاء الحق میں تجھے کہا کرتا تھا نا کہ یہ مدارس بنا، مساجد بنا، طلباء کی خدمت کر، ان کی خدمت کر، ان سے محبت کر۔ لیکن دنیا میں لوگ ہماری باتوں کو برا سمجھتے تھے، یہ مولوی ہیں، ان کا کام بھی کیا ہے۔ فرمایا یہ وہی جو مدرسہ پیچھے میں بنا کے آیا ہوں، مسجد بنا کے آیا ہوں، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پورا ثواب اور پورا اجر اس کا مجھے اللہ پاک یہاں عطا فرما رہے ہیں جو آج جنت کی نعمتیں میں کھا رہا ہوں۔ کہتے سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مدارس دینیہ کا کام ہے، یہ جو قرآن کی خدمت کا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت افضل کام ہے۔ اس کا پتہ تب چلے گا جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ دنیا کی آنکھ کب بند ہوگی؟ انسان کو کچھ معلوم نہیں، کچھ معلوم نہیں انسان کو کہ دنیا کی آنکھ کب بند ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہم یہاں سے اٹھ سکیں نا، ہماری موت آ جائے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہی ہے جو آج ہم بیٹھے ہیں۔ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کو پھیلائیں، قرآن والوں کی خدمت کریں۔ قرآن والوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن والوں کی اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ جب محبت پیدا ہوگی اللہ پاک اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کی میں آسان مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اگر دنیا میں آپ کسی مہنگے سے مہنگے کپڑے کو 20-30 ہزار میں سوٹ ملتا ہوگا نہیں، اس کو ایک طرف رکھ دیں، جب وہ گندا ہو اس کو دھونے کے لیے عام پانی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پہنا جاتا ہے عام طریقے سے، چاہے جتنا مہنگا ہو۔ لیکن دوسری طرف ایک وہ کپڑا ہے جو شاید 20 روپے میٹر ملتا ہو، کوئی اس کی ویلیو نہ ہو، کوئی اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن ایک طرف مہنگا کپڑا، ایک طرف سستا سے سستا کپڑا۔ لیکن جب اسی کپڑے سے آپ غلاف بنائیں گے قرآن پاک کا، ایک بار قرآن پاک اس میں ڈال دیں گے، واپس آپ اس کپڑے کو عام پانی سے جا کے نہیں دھوئیں گے۔ کیوں؟ کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ جو ہے وہ ایک عام کپڑے کی طرح نہیں رہا، کیونکہ اس کا جو مسلک ہونا ہے، منسلک ہونا ہے، اس کا جو جڑنا ہے وہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک اس کو بھی افضل مقام عطا کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج جن بچوں کے والدین یہاں موجود ہیں، جن کے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کریں گے یا جنہوں نے کر لیا ہے، وہ سارے والدین بڑے خوش قسمت ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، انسان کی زندگی میں خوشیاں بہت آتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے چلائیں گے ہمارے عزیز، پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جم کے بیٹھیں، دعا سے پہلے کوئی بھی ساتھی یہاں سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ انشاءاللہ سب بیٹھیں گے دعا تک انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ باقاعدہ آج کے اس پروگرام کا